بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن صوم و صلات سے نہیں معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ایک تصور عوام میں یہ ہے کہ معاملات کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ معاملات بھی عبادت ہیں۔ کیا زندگی میں ہمارا مقصد، ہماری مہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی باتوں کی ادائیگی تک ہے؟ بس ہم قرآن کریم کے ایک ارشاد اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا تصور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہی ہے۔ روزانہ فرض نمازوں کی ادائیگی میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پورے دن کے کل گھنٹوں میں سے 5% وقت بھی نماز پہ نہیں لگتا۔ اور رمضان شریف کے روزے پورے سال کے مہینوں میں سے 8.5 ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب 2.5 ہے، 2.5% ہے، اور رمضان کے روزے 8.5% ہیں۔ اسی طرح حج پوری زندگی میں صرف ایک بار اس شخص پر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو پس عبادت صرف ان فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے، اگرچہ یہ اسلام کی اساس اور اس کا ایسا رکن ہے جو اسی کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں معاملاتی عبادات کے حوالے سے، کہ معاملاتی عبادات کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہم ان اوقات اور حالتوں میں بھی عبادت میں رہتے ہیں۔ اگر یہ اعمال ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہ عمل ہمارا عبادت لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ نمبر 2، جب ہم مساکین کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 3، جب ہم صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 4، جب ہم امانت اور دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 5، جب ہم اپنی زبان کو فحش کلام سے روکتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 6، جب ہم لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں یہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ نمبر 7، جب ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملات میں نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 8، جب ہم اپنے غصے کو زہر نہیں کرتے، چھپا رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 9، جب ہم اپنی خرید و فروخت میں عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 10، ہم جب رشوت لینے سے انکار کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ جب ہم تنہائی میں محتاط رہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 12، جب ہم اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ نمبر 13، جب ہم بربادی اور نقصانات کی طرف نہیں جاتے، اگر حالات ایسے آ جاتے ہیں اس میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر علی الطاعات ہوتا ہے، صبر عن المعاصی ہوتا ہے، یا صبر علی المصائب ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 14، جب ہم تواضع پیش کرتے ہیں، تواضع سے آتے ہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، یہ عبادت ہے۔ نمبر 15، جب ہم سچ پر کاربند ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ نمبر 16، جب ہم اپنے گھر، اپنے کام کی جگہ، سڑک پر صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ نمبر 17، جب ہم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار خیال کرتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ عبادت ہے، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا۔ نمبر 18، جب ہم حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نمبر 19، جب ہم بڑی عبادت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ وہ معاملاتی عبادات جو دوسروں کو اس لائق بناتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں۔ دین نام ہے عبادات کا اور معاملات کے مجموعے کا۔ عبادات اور معاملات کا مجموعہ ملتا ہے تو دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے، ایک صورت ہے، ایک آپ کی سیرت، ایک عملی زندگی ہے۔ آپ کے قول اور فعل، آپ کے ارشادات اور آپ کی عملی زندگی جڑتی ہے تو دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں تمام عبادات اور معاملات کے صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں،
اور صحیح معنی میں نے صحیح احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔